آپ کی طرف آؤں گا. جو فیصلہ آیا ہے فیض حمید صاحب کے خلاف, ان کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے. 4 الزامات میں ان پر مجرم ثابت ہوئے ہیں. اس فیصلے کے ریپرکشنز بانی پی ٹی آئی پر کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کئی سالوں سے کہ منیمم اگر موت کی سزا نہیں ہوئی تو 14 سال سزا ہونی چاہیے. اور فیض حمید جو ہے ان کا یہ ابھی سیکرٹ ایکٹ کے تحت 4 الزامات, ابھی 9 مئی اس میں آیا نہیں ہے. جب 9 مئی آئے گا تو نیچرلی پی ٹی آئی کے لوگ جن کے ساتھ مل کے 9 مئی کیا گیا بانی کے اوپر, میں آپ کو 2 سال سے کہہ رہا تھا کہ اس حد تک نہ جائیں کہ نہ واپسی ہو. 9 مئی سے کئی مہینوں پہلے, سال پہلے میں نکل گیا, مجھے نکال دیا کہ اسی چیز سے روکنے کے لیے. اور اس میں آپ یاد رکھیں جو بنیاد ہمارے سی ڈی ایف نے ڈال دی ہے سزا اور جزا کی, جو اپنے اور پرائے میں کوئی فرق نہیں کرتا, جو 75 سال میں آج تک نہیں ہوا, جو فوج کی ہسٹری میں نہیں ہوا. تو ایک طاقتور آدمی, ایک لیفٹیننٹ جنرل جو اس ٹائم کا تھا, جس نے بربریت کی, سیاست, جمہوریت, ریاست, فوج, پبلک, میڈیا, کسی کو نہیں چھوڑا گیا. اور یاد رہے کہ جب ریڈیس بڑھے گا تو آپ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ بانی کی بھی مشکلات تباہی قسم کی آ گئی ہیں. جو میں آپ کو کہہ رہا تھا, بربریت کا لفظ میں یوز کر رہا تھا. ان کے ساتھ جو فیسیلیٹیشن میں لوگ تھے, اطہر منلا جیسے جو لوگ اب چلے گئے ہیں, جو جج کی کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے, ان سب کا بھی احتساب ابھی ہونا ہے. یہ 9 مئی کے اندر صرف اور صرف فوج اور پولیٹیکل پارٹی یا بانی نہیں ہے, اس کے اندر اور بہت سارے لوگ فیسیلیٹیٹرز تھے جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے سائڈ پر ہو گئے. تو جو انہوں نے اپنی کرسی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے, جنہوں نے 9 مئی کو فیسیلیٹیٹ کیا اور ایسے جتنے بھی اقدامات کو کیا ہے, ان سب کا ریڈیس بڑا ہوگا. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف پاکستان چل پڑا ہے, اور یہی وہ جسٹس کا ریزن ہے. اس میں ہوں, آپ ہو, کوئی اور اپنی کرسی کو استعمال کر رہا ہو, تباہی میں جا رہا ہو, ملک کو نقصان پہنچا رہا ہو, شہیدوں کو گالیاں دے رہا ہو, اپنی جیتی ہوئی فوج کو, سپہ سالار کو. اور جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا, اور دنیا کے اندر بھی وہ ایک کالا دن ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے ساتھ اپنے لوگوں نے دشمنی کی اور پاکستان سے بڑا بننے کی جس نے کوشش کی, جس نے وکٹ کے چاروں طرف کھیلا ہے, وکٹ کے اندر کھیل کے لوگوں کو برباد کیا ہے, اپنی ریاست کو نقصان کیا, اپنی سیاست کو نقصان کیا, اپنے جمہوریت کو نقصان کیا, ملک کو نقصان کیا, میڈیا کو نقصان کیا, اپنی آزادی کو نقصان کیا ہے. میرے آپ جیسے لوگ ہیں انہوں نے کیریئر تباہ کر دیے. اس خوفناک طاقت کا جو استعمال کیا گیا ہے پاکستان کے اندر, چاہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کا ٹاپ لیڈر ہو بانی, یا وہ پی ٹی آئی ہو, یا فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی ہو, یا اس قسم کے انصاف کی کرسی میں بیٹھنے والے لوگ, اطہر منلا ٹائپ لوگ, جنہوں نے پاکستان کو تباہی اور بربادی کے اندر کسی جگہ پہ نہیں چھوڑی. کوئی پاکستان سے بڑا نہیں ہے, کوئی ادارہ پاکستان سے بڑا نہیں ہے, اور کوئی شخص پاکستان سے بڑا نہیں ہے. یہ بنیاد سی ڈی ایف پہ ڈالی ہے, اور پاکستان آسمان کی بلندی تک اب جانا شروع ہو گیا, کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ پاکستان میں انصاف کا تھا. انصاف ہوتا ہی نہیں تھا اس ملک کے اندر. تو واڈا صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف بانی پی ٹی آئی بلکہ جس نے بھی ملک دشمنی میں اپنا کردار ادا کیا ہے, سب سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے ریڈیس میں آئیں گے. ایئر بائی نیوز کے ہی شو میں آپ نے یہ انڈیا بھی دیا تھا کہ 9 دسمبر کے بعد سے خوشائند خبریں آنا شروع ہو جائیں گی. تو اس طرح کے مزید فیصلے ہم اور آتے دیکھ رہے ہیں, اور مزید لوگوں کے خلاف بھی. بالکل جی, ابتدا ہے, اور اس میں جو پی ٹی آئی کے لوگ جو چیمپئن بنے بیٹھے ہوئے ہیں, جو سائیڈ پہ سمجھ کے بیٹھے کہ وہ اس کا حصہ نہیں ہے, اور بہت سارے لوگ جو فیسیلیٹیشن کے اندر تھے, ان سب کو بھی قانون کے کٹہرے میں لا کے اسی قسم کی سزائیں ہوں گی. اور یاد رکھیں کہ ارشد شریف شہید کے لیے جو مراد شہید ہے, جس دن وہ ہاتھ آیا اس دن آپ کو شہید, ہمارا آپ کا سب کا پورے پاکستان کا ہیرو, ہمارا دوست, ہمارا بہادر دوست, اس کے خون جس نے شہادت دی ہے ملک کے لیے, اس سے خون کا بھی انصاف ہوگا. تو اٹس جسٹ دا بگننگ, جیسا میں نے آپ کو کہا تھا, اور اللہ نے عزت رکھی, اللہ کا شکر ہے. آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے اب کوئی چیز بیچ میں رکاوٹ نہیں بنے گی. یہ آنے والے وقتوں کے لیے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے, جو پاکستان کی بقا, پاکستان کی ترقی, پاکستان کی خوشحالی, پاکستان کی دوستی, پاکستان کے اداروں کا دوستی, پاکستان کے ججوں کا احترام, پاکستان کے فوجیوں کا احترام, پاکستان کی شہیدوں کا احترام, میڈیا کا احترام, کاروباری کا احترام. جو اس طرح چلے گا وہ پاکستان سے چل سکتا ہے, جو نہیں چلے گا, جو ملک دشمنی کرے گا, اس کو اسی طرح سے آئے گی. یہ سزاؤں کا صرف انیشل پارٹ ہے, یہ ابتدا ہے, یہ نہیں ہے کہ اینڈ ہو گئی. یہاں جب یہاں اینڈ نہیں ہوئی تو باقیوں کے لیے کیسے اینڈ ہو جائے گی؟ انتشار اب کسی کا باپ پاکستان میں نہیں بجا سکتا. میں نے آپ کو کہا تھا ہر ایکشن کے اوپر ڈبل ری ایکشن ہوگا, بربریت کے ساتھ, سختی کے ساتھ. اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور یہ پاکستان کی بنیاد کئی سالوں پہلے رکھی گئی تھی, جو اب رکھی گئی ہے, اور اس کا پورا کریڈٹ سی ڈی ایس کو جاتا ہے, عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے, اور پاکستان کی قوم اسی لیے ان کے پیچھے دیوانگی کی طرح اپنے شہیدوں, اپنی جیتی فوج اور
CDF کے پیچھے کھڑی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہی مینس بزنس، نہ وہ سمیت جب کہتے ہیں کہ میں پاکستان سے بڑا نہیں، تو دیٹس دی اینڈ آف دی اسٹوری. اور یہ بنیاد چاہیے تھی. ہمارے اداروں میں لوگ بیٹھے ہوئے پاکستان سے بڑے تھے، سیاستدان بانی سمیت پاکستان سے بڑے تھے. تو آپ جدھر تک پہنچانا تھا، جدھر سے میں روکتا رہا نہ کرو نہ مارو اپنے بندے. میں نے پریس کانفرنس بھی کی جب مجھے سال پہلے 9 مئی سے نکال دیا گیا، اسی چیزوں میں روک رہا تھا، اسی تباہی سے روک رہا تھا کہ واپسی نہیں ہوگی. ویسے ہی واپسی نہیں تھی. اور اس کے بعد تو اب لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ اگر اپنے ادارے کو انہوں نے نہیں چھوڑا انصاف کے اندر تو وہ کسی اور کو چھوڑ دیں گے جو پاکستان کا دشمن ہوگا. ٹریٹر، غداری، یہ میں نے آپ کو سارے ورڈ یوز کیے تھے، کئی سالوں سے بتا رہا تھا. ٹھیک، بہت شکریہ باوڑا صاحب، ہمیں جوائن کیا وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے. بہت شکریہ عطا تارڑ صاحب، آپ نے ایوے نیوز کے لیے وقت نکالا.